یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور ہم پر اللہ کا رحم اور فضل ہے؟ واپس آنے والا پہلے بیٹھنے والے سے بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں ایسے دور آتے ہیں جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ایسے دور بھی آتے ہیں جب ہم اللہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ قریب آنے کا زمانہ وہ ہے جب آپ توبہ کی حالت میں ہیں، جب آپ کا حق نہ ہو اور آپ اس کی رحمت کی طرف نگاہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے میری رحمت کا انتظار کریں۔ تو آپ کا حق کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جب آپ کو دنیا کی محبت کم محسوس ہو، دنیا سے جی گھبرا جائے، تو اس وقت آپ پر اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے، یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال آ نہیں سکتا۔ جس کا خیال ہے اگر وہ خیال نہ دے تو اس وقت کا خیال نہیں آتا۔ اب آتا ہے خیال جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو، تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، پہچان نہیں ہوتی ہے مگر یاد آتی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانو، یاد رکھنا کہ میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ وسیع، میری رحمت جو ہے وسیع تر ہے غضب سے۔ اللہ کی رحمت کا مظہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مجسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب آپ کے اندر اپنی بدعمالیوں کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت کی تعریف یہ ہے کہ رحمت انسان کو اس کے اعمال سے بچانے والی چیز ہے، انسان کو اس کے اعمال کی عبرت سے بچانے والی چیز رحمت ہے۔ گویا کہ اعمال نامے کی کمی رحمت سے پوری ہو سکتی ہے۔ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اعمال نامے کی کمی بخشش سے پوری ہو؟ رحمت اور مکمل رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ لوگوں کے اعمال نامے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ پوری ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ تو انصاف ہوگا، اور انصاف ہو تو یہ کہتے ہیں کہ غضب ہے، میرے رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، یعنی کہ اگر میں انصاف کروں تو غضب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی توقع کی بجائے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ میرے رحم سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے، کائنات کے لیے ہم نے مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ گویا کہ آپ ادھر رجوع کرنا اور مایوس نہ ہونا۔ جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا، اس کی بخشش کی قوی امید ہو گئی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہو کہ میں ان لوگوں پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں؟ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، اس پر عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت کے ساتھ ہو تو وہاں عذاب دینا اللہ آپ کو افورڈ نہیں کرتا کہ اس دل کو کسی طرح تکلیف ہو۔ تو اتنی ساری کہانی ہے اور صرف اتنا سارا راز ہے، باقی سب میلا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، تو درست نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ دوزخ وغیرہ سب پیچھے رہ گئی، کیونکہ یہ نام ایسا ہے کہ جس دل میں وہ نام آیا اور محبت کے ساتھ آیا تو اس دل پر عذاب آنا ناممکن ہے۔ بس اتنی ساری کہانی ہے، لمبی چوڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے نشانی ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ کا رحم جب ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں تو انسان عبادت میں گم ہو جاتا ہے۔ بس ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے، اور ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے۔ درمیان میں زندگی گزر جاتی ہے اور کلمہ پورا ہو جاتا ہے۔ کبھی توحید ہے اور کبھی رسالت ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ توحید اور رسالت کی کمبینیشن کا نام ہے کلمہ پورا۔ آپ لوگ اسے قائم رکھا کرو۔ جب ماں باپ اپنے اعمال کی غلطیوں کے باوجود آپ کو بزرگ نظر آنے لگ جائیں تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا آپ پر۔ کیا رحم ہو گیا؟ ماں باپ نے بڑا ہی ظلم کیا، قیامت ہی کر دی، لیکن ماں باپ پھر بھی آپ کو اچھے لگے۔
اگر آپ کے دل میں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا ہر ظلم آپ کو گوارا ہے تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا۔ اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کی عزت میں ان کا کوئی عمل کمی نہ پیدا کر سکے، جب آپ کو دنیا کی محبت کم نظر آئے تو اللہ کا رحم ہو گیا۔ اگر آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نام لینے والوں اور اللہ کی طرف سفر کرنے والوں میں شامل ہو تو آپ پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرتا ہے وہ سارے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ دشمن کے لیے سخت اور آپس میں اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی آپ کے اپنے دل میں خبر ہوتی ہے۔ یہ سماج، سوسائٹی، سوشل لائف، مکس لائف، یہ عذاب بھی ہے اور یہ ثواب بھی ہے۔ ثواب دید آپ کی اپنی ہے، اچھے کے لیے ہر چیز اچھی ہے، اگر خیال میں غلطی ہو جائے تو ہر چیز غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کو اللہ کا فضل مانا دیں، اور اس وقت سماج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دیکھتے ہوئے سب واقعات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا کریں، ہر روز ہی آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، یا اللہ اس لیے ہم توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول فرمانے والا، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے وہ اعمال جمع کر رکھے ہیں جو اگر بول پڑے تو وہ اس آتشی جزیرے کی طرح ہیں جو پانی میں آگ لگا دیں۔ اس لیے اللہ تو مہربانی فرما، جو آگ دبی ہوئی ہے اسے دبا ہوا رہنے دے، اور وہی کی چیز وہی رہنے دے۔ اے اللہ معافی کو وہی سے اناؤنس فرما، اپنی خامی اور اپنی برائی کو چھپانے کی تمنا بھی ایک قسم کی توبہ ہے۔ غلطی کا فخر سے اظہار کرنے والے کی بخشش ذرا مشکل ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہے جو اپنی غلطیوں اور خامیوں کو چھپا لے، یعنی کہ اپنے گناہوں پر کسی انسان کو گواہ نہ بنے۔ اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے کہ گناہوں پر گواہ نہ بنانا، تو ایسے گناہ جس میں گواہ لازمی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتے، تو ایسے گناہ جس میں انسانی گواہ لازم ہو وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ گناہ پر کسی انسان کو گواہ نہ بنانا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اور دوسروں کے گناہوں کو چھپا دینا بھی اللہ کے رحم کی دلیل ہے۔ یہ ستار العیوبی کے باب میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ستار العیوب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو پردے میں رہنے کی التجا کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کے گناہوں کو پردے میں رکھو، پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اگر اپنے گناہ چھپا کے رکھو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے گناہوں پر ان کو شرمندہ نہ کرو۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی کو گنہگار نہ کہو، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، پتہ نہیں کون بخشا جائے گا اور کون نہیں بخشا جائے گا، ابھی فیصلہ کہاں ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی کو گنہگار نہ ٹھہرانا، پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے۔ بے شمار لوگ آخری دم اللہ سے مکر گئے، اور بے شمار کافر کلمہ پڑھ کر جنت میں چلے گئے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، جب تک ہمارا آخری سانس نہ ہو کوئی پتہ نہیں کون کدھر جائے گا۔ اس لیے کسی گنہگار کو قبل از وقت مایوس ہونے کا غم نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے۔ وہ آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے جو پہلے ہی اپنا تجزیہ نکالے بیٹھا ہے کہ میں تو گمراہ ہوں، مجھے کہاں بخشنا ہے اللہ۔ اس کے خیال کے مطابق اللہ بخش نہیں سکتا، جیسے اللہ کو کہیں سے اجازت لینی ہے، وہ تو اللہ ہے، اسے کہیں سے اپروول تو نہیں لینی، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے آپ اللہ کو اللہ ہی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں رکھی ہے، اللہ مالک ہے، جب چاہے ذرے کو آفتاب بنا دے، کیونکہ اس کا نام اللہ ہے، وہ جس کو جو چاہے بنا دے، نقطے کو بسم اللہ بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ جو ہے، اس لیے اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو تو اللہ معاف کر دے،